السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کشمیر ہی کی، جس کا معاملہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تک پہنچ چکا ہے۔ سلامتی کونسل جمعے کو یعنی کل کشمیر کے معاملے کو دیکھے گی۔ ساتھ ہی پاکستان میں بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے۔ پاکستان میں ریلیز نکالی گئیں، ساتھ ہی مختلف ممالک میں بھی احتجاج کیا گیا اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے، مگر اب تک کی سب سے اہم پیش رفت سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جانا ہے، اور اس وقت اقوام متحدہ میں سفارتی محاذ گرم ہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے تمام اراکین کی حمایت حاصل کی جائے۔ اس حوالے سے پاکستانی سفارتی عملہ مسلسل میٹنگز میں مصروف ہے، ایک کے بعد ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ وزراء کے مطابق بھارت بھی کافی فعال ہے اس لیے کہ کسی طرح سلامتی کونسل کا اجلاس منسوخ کروا دیا جائے۔ اس حوالے سے اس کی طرف سے لابنگ کی جا رہی ہے اور دونوں طرف سے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین ہیں اور تمام اراکین کو ویٹو پاور حاصل ہے، اسی لیے ان تمام ممالک کی حمایت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ساتھ ہی یہ ان تمام بڑے ممالک کی انسانیت کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اگر اس فورم سے بھارت کے خلاف قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو بھارت کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہوگا، اس لیے تمام نظریں سلامتی کونسل کے اس اجلاس پر ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کے مطابق اس بات کا کبھی امکان ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں 16 اگست کو زیر بحث آئے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت میں 7 اگست کو ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جہاں دیگر بہت بڑے فیصلے کیے، وہیں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے منسوخ کیے جانے کے بھارتی اقدامات کو سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ پھر 13 اگست کو پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی صدر کو خط لکھ کر کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی تجویز دی تھی۔ بعد میں چین نے بھی پاکستان کی تجویز کی حمایت کی، جس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسے بڑی سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آخری مرتبہ کشمیر کا معاملہ 1971 میں زیر بحث آیا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کشمیر کے معاملے پر بات ہوئی تھی، مگر اس سطح پر نہیں، سرسری طور پر بات ہوئی، اور اب سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس موضوع پر بحث ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے حالات پر ٹویٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 12 روز سے کرفیو ہے، مواصلاتی نظام بند ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مزید نفری تعینات کی گئی ہے، اب RSS کے غنڈے بھیجے جا رہے ہیں۔ اطلاعات و ابلاغ کی مکمل بندش اور گجرات میں مودی کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی نظیر سامنے رکھتے ہوئے دنیا کیا خاموشی سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی دیکھتی رہے گی؟ کیا دنیا سربیا کی طرز کا قتل عام مقبوضہ وادی میں خاموشی سے دیکھے گی؟ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی اجازت دی گئی تو مسلم دنیا سے شدید رد عمل اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے، انتہا پسندی کو ہوا ملے گی، تشدد کا نیا دور ابھرے گا۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے گزشتہ روز بھی کہی تھی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ذمہ دار عالمی برادری ہوگی، اقوام متحدہ کردار ادا کرے، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ایکشن لینے کا۔ جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا، اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ یہ جو جنگ ہوگی، یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا، جن کو بنایا ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا ٹرائل ہے۔ اب ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے۔ اب سیکورٹی کونسل اجلاس ہونے جا رہا ہے، مگر کیا پاکستان کی توقعات پوری ہو سکیں گی؟ کیونکہ 3 دن پہلے ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ پاکستانی قوم احمقوں کی جنت میں نہ رہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں کوئی پاکستان کے لیے ہار لے کر نہیں کھڑا۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا کوئی بھی مستقل رکن پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ امہ کی بات تو بہت کی جاتی ہے،
मगर उम्मा के मुहाफ़िज़ों के मफादात भारत से मुंसलिक है। उन्होंने वहाँ भारी सरमाकारी कर रखी है। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। मैंने इशारतन कह दिया 1 अरब की मार्केट है, जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज़ करना उससे भी आसान है, लेकिन एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। वज़ीर ख़ारजा ने हक़ाइक़ की निशानदेही की, मगर इस बयान पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के लिए कोशिश करने से पहले ऐसे बयान देंगे तो हम भी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर होंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कश्मीर के मामले पर अब तक किसी इस्लामी दोस्त मुल्क का सख्त पैगाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्त मुमालिक की तरफ से भी मतवक्की हिमायत नहीं मिल सकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा से राबिता हुआ। दफ्तर ख़ारजा से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने रूसी मनसब को मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारत के ये एकतरफ़ा इक़दाम न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन व अमान के लिए शदीद ख़तरात का बाइस हो सकते हैं। एलामिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने भारत के साथ तमाम तस्फ़िया तलब उमूर को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इससे पहले चीन की हिमायत हासिल करने का कह चुके हैं। साथ ही सलामती काउंसिल के हालात भी बता चुके हैं, वहाँ मुश्किलात सामने आ सकती हैं। उन्होंने खुद इस बारे में कहा। सलामती काउंसिल के इस इजलास के हवाले से ही हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे। शाह महमूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि हकीकत पसंदाना उम्मीद क्या है पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के इस अहम इजलास से? देखिए, मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि जो मैंने हंगामी इजलास का मुतालबा किया था 13 अगस्त को, वो सुनी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खत सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में सर्कुलेट हुआ। उन्होंने उसका मुताला किया और उन्होंने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको वज़नी पाया। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि एक इस पर कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, और अगर अल्लाह के फजलो करम से कल ये हो जाता है और कश्मीर का इशू कल सलामती काउंसिल में डिस्कस हो जाता है, तो ये 50 साल के बाद ऐसा होगा, और ये बहुत बड़ी मैं इसको पेशरफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर का मसला जिसको भारत कई दहाइयों से दबाने में कामयाब रहा, वो इंटरनेशनलाइज हो चुका होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत का ये मौक़िफ़, ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो रद्द हो जाएगा। द फैक्ट कि कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस आता है, उससे भारत का बुनियादी नुक्ता कि ये अंदरूनी मामला है, ये नुक्ता दफन हो जाता है, और ये बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला वापस चला गया, जिसको शिमला के बाद भारत ने 2 तरफा मुज़ाकरा तक महदूद कर दिया था और उस पर पेशरफ न हो सकी। शाह महमूद साहब, आपके इल्म में है कि भारत भी कोशिशें कर रहा है इस वक्त पहले से ही कि इजलास हो ही ना सके? देखिए, वो क्यों चाहेगा? वो तो हरगिज़ नहीं चाहेगा इजलास हो, और वो जितनी कोशिश कर सकता है मेरे इल्म में है वो कर रहा है। लेकिन देखना ये है, सलामती काउंसिल को देखना ये है कि उसका वजूद किस लिए था, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है पीस एंड सिक्योरिटी। इस वक्त कश्मीर के मसले की वजह से खित्ते की जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसको खतरा लाहक है।
اس کا بنیادی فرض ہے کہ جو اس کی قراردادیں ہیں اور وہ 11 ہیں کشمیر سے متعلقہ، ان قراردادوں پر عمل درآمد کرانا یہ سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی نیا آئٹم ایجنڈے پہ نہیں ہے، یہ ایک پینڈنگ آئٹم ہے، اور اس کو زیر بحث اگر وہ لاتے ہیں تو میں اس کو ایک پیش رفت سمجھتا ہوں. اور پھر اس بحث کے بعد انشاءاللہ جو بحث کا نچوڑ ہوگا اس کو ہم ایگزامن کریں گے، اور انشاءاللہ ایگزامن کر کے ہم آگے بڑھیں گے. میں نے 17 تاریخ کو، کل بلکہ 16 کو، میں نے کشمیر کے ایکسپرٹس کا جو کہ دفتر خارجہ سے ہٹ کے ہیں، جو اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، ٹریک 2 میں انوالو رہے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، میں نے ان کا اجلاس بلایا ہے مشاورت کے لیے. اور 17 تاریخ کو دفتر خارجہ میں جو وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی ہے میری سربراہی میں، جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کا اجلاس بلایا ہے تاکہ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آئندہ کے لائحہ پر غور و خوض کریں. ٹھیک ہے شاہ محمود صاحب، جو جس دن سے بھارت نے یہ 370 آرٹیکل ختم کرنے کا غیر قانونی قدم اٹھایا، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہوا ہے وہ ایک طرف اگر ہم رکھیں، اور آپ سے جاننا چاہیں کہ جو ملاقات ہوئی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کے معاملات میں. کیا اس کی وجہ سے کسی قسم کی پاکستان کو حمایت مل سکتی ہے پاکستان کے جائز موقف پر کشمیر کے معاملے پر؟ کیا میں اس وقت سے پہلے میری اس پہ رائے ہے، لیکن وقت سے پہلے میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہوں گا. میں انتظار کرنا چاہوں گا، میں کل کے اجلاس کو دیکھنا چاہوں گا، میں اس اجلاس کے آؤٹ کم کو دیکھنا چاہوں گا، اور اس آؤٹ کم میں کس نے کیا کردار ادا کیا اس کو سامنے رکھ کر میں کامنٹ کروں گا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب آپ کا جو بیان ہے آزاد کشمیر میں، اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ P5 ممبرز ہار لے کر نہیں بیٹھے ہوں گے، مسلم امہ کے بھی مفادات ہیں، کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے. اس پر آپ نے تو چلے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن تنقید ہوئی. بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد، چونکہ یہ ایک اچھا پیغام نہیں دیتی اس طرح کی بات کوئی بھی کوشش کیے جانے سے پہلے. تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کا چائنا کا دورہ، وزیر اعظم عمران خان کے رابطے، ان کی طیب اردوغان سے بات ہوئی، ملیشیا کے وزیر اعظم سے بات ہوئی، محمد بن سلمان سے بات ہوئی. تو کیا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستانیوں کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے موقف کی، جس کو پاکستان قانونی اور جائز سمجھتا ہے کشمیر کے معاملے پر، اس پر پذیرائی ملے گی ان ممالک کی جانب سے بھی؟ پھر آپ کا یہ بیان رکھا جائے تو یہ تو قدرتی سی بات ہے کہ کوئی بھی آپ کی اس گفتگو کو دیکھ کے مایوس ہو سکتا ہے پاکستان میں، کہ کوئی بھی اہم مرحلہ آنے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ کوئی پاکستان کو حمایت ملنے نہیں والی. میں بلاول بیٹے کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں. ہم مایوس بالکل نہیں ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں مکمل پس منظر سامنے رکھوں، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی طے کروں. میرا فرض ہے کہ میں قوم کو گاہے بگاہے حقائق بتاتا چلوں اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے راستہ تلاش کروں. اس وقت کشمیری یکجہتی چاہتے ہیں، امید چاہتے ہیں، اور پاکستان نے برملا جو 13 تاریخ کو خط لکھا ہے اس میں ان کو امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی ہے. بلاول کو بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو قومی نوعیت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ کیوں اعلی کار بننا چاہتے ہیں اس نیریٹو کا جو ہندوستان کا نیریٹو ہے؟ آپ پاکستان کے نیریٹو کو سمجھیں. میں ان کی خدمت میں جو میں نے خط لکھا ہے ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں اس خط کو پڑھ لیں، پڑھ کے اور پھر سمجھے ہم نے کہا کیا ہے، اور پھر کامنٹ کریں. بغیر پڑھے نہ مایوس ہوں اور نہ تنقید کریں. چلیے چین کا موقف کیا ہے ہمارے سامنے ہے. کس طرح کی حمایت چین کی طرف سے مل رہی، اس کا اندازہ پاکستانی قوم کو ہے اس وقت، جو کہ ایک بڑی حد تک اچھی پیش رفت تھی. لیکن شاہ محمود صاحب، آپ کو شیئر کر سکتے ہیں ایسی انفارمیشن کیا کہ چائنا سے آگے بھی کوئی سفارتی کوششوں میں کامیابی ملی ہے برطانیہ سے
وہاں پر کوئی ایسی حمایت موجود ہے جس سے پاکستان کے موقف کو پذیرائی مل سکے؟ خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں جو گفتگو کی گئی کہ وہاں بھی بورس جانسن وزیر اعظم بن گئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، آپ کی برطانیہ میں دورہ کامیاب رہا تھا، کیا وہاں کوشش کی گئی ہے حمایت حاصل کرنے کی؟ دیکھیے، ہم اپنی سفارتی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے رابطے ہیں۔ وزیر اعظم نے ورلڈ لیڈر سے انگیج کیا ہے، انہوں نے ورلڈ لیڈرز کو پاکستان کا موقف پیش کیا ہے، دفتر خارجہ اپنے لیول پر کر رہا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں جتنا ڈپلومیٹک تھا اس کو بلا کر اپنا نقطہ نظر بتایا۔ ہمارے فورن سیکرٹری نے P5 کے ممبران کو اور دیگر سیکورٹی کاؤنسل کے جو ممبران ہیں جن کی تعداد 15 کے لگ بھگ ہے، ان کو بلا کر پاکستان کا نقطہ نظر بتایا، سمجھایا۔ ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور آج اگر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اور اس وقت لندن میں جس ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری ہندوستان کی ایمبیسی کے بعد احتجاج کر رہے ہیں، یورپ کے ہر دارالخلافے میں احتجاج ہو رہا ہے، کم از کم 50 ہاؤس آف کامنز کے ممبرز آف پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک چٹھی بھیجی ہے جس میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپین یونین میں بحث ہو چکی ہے اور یورپین یونین کے جو ممبران ہیں وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا، CNN، BBC، الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سبھی اس پر کامنٹ کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ 11 دن ہو گئے ہیں، کرفیو کا سما ہے اور لوگوں کو کوئی رابطے نہیں ہے، پورا بلیک آؤٹ ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر کا مسئلہ سینٹر سٹیج پر ہے اور ہر کیپٹل میں، ہر شہر میں آج کشمیر اور کشمیری زیر بحث ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ کہ غیر معمولی بات ہے کہ سلامتی کونسل کا کشمیر کے معاملے پر اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اس دوران جو کوششیں پاکستان کو کرنی چاہیے تھی وہ پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں، اب بھی کی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے جو مستقل اراکین ممالک ہیں ان کے نمائندوں کو بھی بریفنگ دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان عالمی فورمز کا ذکر کیا جس میں یورپی یونین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا، برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد نے تشویش کا اظہار کیا ہے کشمیر کے حالات پر، اور پھر بلا شبہ عالمی ذرائع ابلاغ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ان حقائق کو بیان کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ بھارت کی جانب سے ظلم و جبر کا سلسلہ جاری رکھا جا رہا ہے اور اس پر سب سے بڑا امتحان سلامتی کونسل کے ممبر ممالک کا ہوگا کہ ان کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اور وزیر خارجہ نے جس طرح سے بتایا، اقوام متحدہ میں تیاریاں پاکستانی وفد کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے قانونی اور جائز موقف سامنے رکھنے کے لیے۔ اور پھر ایک غیر معمولی بات بالکل ہے کہ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر پاکستانیوں نے پوری دنیا میں منایا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ریلیز نکالی گئی ہیں، اجلاس ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی کیا گیا ہے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے جو بیان سے متعلق یہ کہا کہ وہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے تھے جو کہ وہاں پر حالات ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے سلامتی کونسل کے اراکین کی اور دیگر اہم ممالک کی حمایت کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، اس میں پاکستان کو بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بہت ہی اہم ہے، اس میں ہو کیا سکتا ہے، کیا توقع پھر بھی کی جانی چاہیے۔ ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب عبداللہ حسین ہارون سے۔ عبداللہ صاحب، آپ وہاں پر مستقل مندوب کے طور پر نمائندگی کر چکے ہیں، سارے معاملات کو جو سفارتی سطح پر بین الاقوامی سطح پر چلائے جاتے ہیں ان کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، ان میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے پاکستان کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ پاکستان کا سرکاری موقف تو یہ ہے، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اس طرح سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس اجلاس کا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکبادی کے قائل ہیں کہ ہم نے یہ اجلاس فوراً بلا دیا۔ لیکن اگر ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے بغیر کوئی تیاری کے تو پھر ہمارے لیے آگے چل کے بڑے
مسئلے پیدا ہونے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اجلاس بلانے سے پہلے ہم نے جو منتقل ممبرز ہیں سارے 5 کے 5 ان سے ہم نے رائے پیدا کرنی تھی, ان کے ساتھ آگے تعلقات اور خیالات بڑھانے تھے. میرا خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے صحیح طریقے سے, اس لیے کہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اگریسولی, اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگریسولی وہاں صحیح آدمیوں کو بھیج کر ایک بہت بڑے طریقے سے سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا, تو سیکیورٹی کونسل کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ ہندوستان سے پوچھے بغیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ بھیج سکتی ہے بائی اسپیشل ریفرنس, اور اس میں کنسنسس کی ضرورت نہیں, اس میں سیکیورٹی کونسل, سلامتی کونسل اپنے اختیارات استعمال کرے گی. لہٰذا یہ ایک بہت اہم اور فاسٹ ٹریک راستہ تھا, ہمیں اس کی بڑی تیاری کر کے وہاں جانا چاہیے تھا, اور ہم جاتے ہوئے کم سے کم وہ معاملے اب تک تو میں نے دیکھے نہیں ہیں اسے کوئی بھی ریکمنڈیشن پر. اس پہ مختلف اوقات پر جواہر لال نہرو نے اور ہندوستان کی حکومت نے وعدے کیے ہیں جس پہ ہم انہیں اگریسولی پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے. اور انہوں نے, نہرو نے کہا 1948 میں, even at the moment of accession we went out of our way to make a unilateral declaration that we would abide by the will of the people of Kashmir as declared in a plebiscite or referendum. We insisted further that the government of Kashmir must immediately become a popular government. We have adhered to that position and we are prepared to have a plebiscite with every protection of fair voting and to abide by the decision of the people of Kashmir. اب اس کی اہمیت آپ خود سوچیں, ہم نے کیا واضح کی ہے, سیکیورٹی کونسل پہ کیا واضح کی ہے, ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں یہ چیزیں آگے رکھنے کے لیے. لندن میں اور ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدگی سے جواہر نہرو نے اس بات کے پھر وعدہ کیا. Right from the beginning we have accepted the idea of the Kashmir people deciding their fate by referendum or plebiscite. In fact, this was our proposal long before the United Nations came into the picture. The final decision of the settlement which must come has first of all to be made basically by the people of Kashmir, and secondly as between Pakistan and India directly. Of course, it must be remembered that we have reached a great deal of agreement already. What I mean is that many basic features have been thrashed out. We are all agreed that it is the people of Kashmir who must decide for themselves about their future, externally or internally. And it is an obvious fact that even without our agreement, no country is going to hold on to Kashmir against the will of the Kashmiris. اب اس طریقے سے کئی بیانات ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے پارلیمنٹ میں ہیں, انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں ہیں. تو یہ چیزوں کو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے کہ اس وقت کشمیر کی عوام کو تو آپ نے بند کیا ہوا ہے, ان سے تو کوئی چیز پوچھا ہی نہیں ہے, نہ آپ نے 370 کے بارے میں پوچھا, نہ آپ نے اس کی صوبائی اسمبلی سے پوچھا کچھ, نہ عبداللہ حسین صاحب بہت ہی اہم آپ نے وعدے یاد دلا. کا بھی موقف ہے کہ جواہر لال نہرو کے وعدوں کی بے توقیری کی گئی ہے, ان کو پامال کیا گیا ہے. آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا تو پاکستان اور بھارت کے پاس موقع ہوگا وہاں اپنی بات کہنے کا, اپنا موقف بیان کرنے کا؟ بالکل, دونوں کو موقع ہوگا, اور لوگوں کو تیاری سے جانا چاہیے تھا, لسٹ کرنا چاہیے, ہمارے 2-3 لوگ بات کریں گے. آپ کی سفارتکاری کے تجربے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ برطانیہ, فرانس, روس کیا اپنی بھی کوئی ترجیحات سامنے رکھیں گے اصولی موقف کے طور پر, یا ایسا ممکن نہیں ہے؟
عالمی دنیا میں توقع پیسے سے ہوتا ہے. آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. صحیح اور غلط سے صرف نہیں ہوتا. آپ نے کیا تیاری کی ہے, آپ نے کیا ان کو انفارمیشن پاس آن کیا ہے, کہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ انڈیا از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈو دس. Supreme Court in India is declared to be permanent 370 in nature. It cannot be violated by an act of the House. اور دیکھیے, اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہے, کیا چائنا کل ماننے کے لیے کیا دنیا ماننے کے لیے تیار ہے کہ چائنا کل یہ ہانگ کانگ میں ایسے کر لے؟ میں نہیں سمجھتا اتنا آسان ہوگا. ایسٹ ٹیمور میں یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا, ساؤتھ سوڈان میں یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا. یہ چیزیں آپ کو پہلے سے بڑی تیاری سے جانا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم تیار ہیں اس وقت. ہو سکتے تیار بھی ہو لیکن ناکافی تیار ہیں. عبداللہ حسین ہارون صاحب, بہت آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. انہوں نے ایک اہم بات کہی ہے کہ اگر سلامتی کونسل کے ممبران اصولوں کو مقدم جانیں تو وہ یہ احکامات دے سکتے ہیں, خود وہ یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھیج سکتے ہیں. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے سامنے ہے. ملک بھر میں آج سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا گیا ہے. ریلیز نکالی گئی ہیں, مختلف تقاریب ہوئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان سمیت وفاقی وزراء اور دیگر اراکین کابینہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ڈسپلے سیاہ کر دیے. اس کے علاوہ برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں بھارتی اقدامات کے خلاف مظاہرے کیے گئے. ان مظاہروں کی اہم بات یہ ہے کہ ان میں سکھوں کی علیحدگی پسندوں نے بھی شرکت کی ہے اور انہوں نے خالصتان کے جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے. اس کے علاوہ آج ہی بھارت کی طرف سے ایک بار پھر سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی شکایت بھی سامنے آئی ہے. ISPR کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ نازک صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی فوج نے LOC پر فائرنگ کا سلسلہ بڑھا دیا ہے. بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے ہیں. ISPR کے مطابق بھارتی حملے کا بروقت جواب دیا گیا جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ کئی زخمی ہوئے اور بنکرز کو نقصان پہنچا. ISPR کے مطابق LOC پر وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری. ہم نے بھارت سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر احتجاج بھی کیا ہے. دفتر خارجہ میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی خطے کے لیے خطرہ ہے. بھارت جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے بھارت سے سفارتی احتجاج کیا تھا مگر اس کے باوجود ایک بار پھر سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بھارت کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, کرفیو لگے بہت دن گزر چکے ہیں, 12 دن سے زیادہ. وادی کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے بہت دن ہو گئے. حالات وہاں پر اچھے نہیں ہیں اور حالات کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں, کس طرح سے کشمیر کو بھارت نے جیل بنا دیا ہے, آپ کے سامنے رکھیں گے یہ صورتحال ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں.